رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ پارہ نمبر 14 کا مختصر خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ حجر کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر پیش کر رہا ہے کہ جب جو مشرکین ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک کیا، اور جو منافقین لوگ ہوں گے جو ایک طرف مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، دوسری طرف کافروں کے ساتھ بھی ملتے تھے، اور تیسرا گروہ جو کفار ہوں گے جنہوں نے دین کا مکمل طور پہ انکار کیا، تو ان کا ایک قول، ان کی ایک تمنا کا ذکر کیا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ اس دن جن لوگوں نے کفر کیا وہ چاہیں گے، یعنی ان کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے، کیونکہ جب وہ جنت والوں کو اتنی خوبصورت نعمتوں میں دیکھیں گے کہ جب وہ جنت میں اتنی خوبصورت نعمتیں ان کو دکھائی جائیں گی کہ جنتیوں کو کتنا اچھا پھل ملا ان کی محنت کا، ان کے صبر کا، ان کے تقوی کا، تو وہ اس وقت پچھتائیں گے، اور ان کی زبان سے یہ جملہ نکلے گا۔ اس کے بعد آگے آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مشرکین لوگ ہیں، جو منافقین ہیں، اور اسی طرح جو کافر لوگ ہیں، اصل میں ان کے ساتھ 3 وجوہات کی بنا پہ ان کے ساتھ یہ سارے برے اعمال ہوتے ہیں، یعنی 3 فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مسلمان کے پاس بھی وہ ہوتی ہیں لیکن ایمان کے ساتھ، یعنی ایک مومن جس کا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہوتا ہے، اگر اس شخص کے پاس وہ 3 چیزیں ہوں تو وہ اس کا صحیح بھی استعمال کر سکتا ہے، اور اگر ایک مومن بندہ نہیں ہے، ایک مسلمان نہیں ہے اور ایک کافر ہے، تو وہ ان 3 چیزوں میں مبتلا ہو کے اسی کے فتنے میں پڑ جاتا ہے اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز کیا کہی؟ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، یعنی کھانے کا ذکر کیا گیا، یعنی کھانا جو رزق ہوتا ہے اس کے پیچھے انسان اتنا زیادہ لگ جاتا ہے اس کی دوڑ میں کہ کسی طرح مجھے طرح طرح کے کھانے مل جائیں۔ دوسری چیز وَيَتَمَتَّعُوا، یعنی انجوائمنٹ، یعنی انسان چاہتا ہے کہ میں زندگی بھر جو ہے وہ انجوائے کرتا رہوں، گھومتا پھرتا رہوں، خوب عیاشیاں کروں، خوب جو ہے وہ باہر گھوموں پھروں۔ اب اگر ایک مومن بندہ ہے تو وہ ایک لمٹ میں یہ تمام کام کرے گا، لیکن اگر ایک کافر ہے تو وہ حدود پامال کرے گا اور اس کے سامنے کوئی حد نہیں ہوگی۔ اور تیسری چیز وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، یعنی وہ بڑی بڑی پلاننگز کرتے ہیں مستقبل کے حوالے سے، بڑی بڑی امیدیں لگا کے بیٹھتے ہیں، تمنائیں لگا کے بیٹھتے ہیں، اور بڑی بڑی پلاننگز کرتے ہیں کہ ہم فیوچر میں اتنی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر دیں گے، ہم اتنا بزنس، اتنا پیسہ جمع کر لیں گے۔ اور جو ایمان والا شخص ہوتا ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وہ تو اپنے آنے والے کل یعنی قیامت کے دن کے لیے محنت کرتا ہے، قیامت کے دن کے لیے وہ محنت کرتا ہے کہ میں اس کے لیے کیا جو ہے وہ آج جمع کر رہا ہوں، آج میں اس کے لیے کیا اپنے عمل کر رہا ہوں۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایک کافر، ایک مشرک اس میں مبتلا ہو کے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اور اپنے دین کی حفاظت کا ذمہ اس کا ذکر کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ یہ ذکر، یہ قرآن مجید، یہ قرآن اور حدیث اور یہ دین جو ہے یہ ہم نے ہی نازل کیا ہے، اور اس کی ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کی ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہ جملہ، یہ آیت اتنی پیاری ہے کہ عربی میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں جس کے ساتھ تاکیداً کہا جاتا ہے کہ بے شک، ضرور ایسا ہوگا۔ تو اس آیات میں اتنی ساری تاکید ہیں۔ انا سب سے پہلے کہا گیا کہ ضرور بالضرور، پھر نحن، یہاں ضمیر منفصل لائی گئی کہ ہاں ہم ہی ہیں کہ جنہوں نے نازل کیا اس قرآن کو، اور وہ آگے دوبارہ انا آیا، وہ انا اور لہو، یہ چوتھی تاکید آئی، معمول کو مقدم کر لیا کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے، اور اس کی حفاظت جو ہے وہ صرف ہم کرنے والے ہیں۔ لحافظون،
یہاں پہ پھر لام التاکید لایا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا انداز دیکھیں کہ کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے واضح کر دیا. کیونکہ پچھلی امتوں میں جو کتابیں نازل ہوئیں ان کی ذمہ داری ان کے اوپر ہی سونپی گئی کہ بھئی تم نے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے. اس کا کیا ہوا؟ اس کا کھیل بگاڑ کیا. انہوں نے یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو آیات تھیں، جو اللہ تعالیٰ کا کلام تھا، اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا، اس میں تحریف کر دی، تو ان کا دین جو ہے وہ محفوظ نہیں رہا. لیکن ہمارا دین اسلام، قرآن اور حدیث اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی خود حفاظت لی ہے. اس کے بعد آگے شیطان کے حوالے سے اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ شیطان نے جو اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، وہ کس بات پہ کیا تھا؟ وہ تکبر کی وجہ سے کیا تھا، کہ اس نے حضرت آدم کو اپنے سے کمتر جانا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ تو نے مجھے آنکھ سے پیدا کیا ہے اور ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو انا خیر من، تو میں ان سے بہتر ہوں. اب حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ حضرت آدم ہیں اصل فضیلت والے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے شیطان کو والجان خلقنا، ہم نے ان کو شیطانوں کو پیدا کیا ہے، ابلیس کو پیدا کیا ہے. لیکن جب شیطان کی حضرت آدم کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اس آیت میں حضرت آدم کی اصل فضیلت بتائی گئی کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے ان کا پتلا تیار کیا، ان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے، اور پھر اس میں روح پھونکی. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد ہی والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا بھی ذکر کیا ہے. تو بہت ہی پیاری آیت ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ اے نبی آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے، عبادی میرے بندوں کو بتا دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں تو بہت ہی زیادہ غفور الرحیم ہوں، میں مغفرت قبول کرنے والا ہوں ان کی، میں رحم کرنے والا ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. لیکن جو لوگ مجھ سے توبہ نہیں کرتے، اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوتے، تو وہ یہ جان لیں کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، کہ پھر میرا عذاب جو ہے وہ بھی بہت خطرناک اور دردناک عذاب ہے. یہ ساتھ ساتھ لیتے رہیں، یہ پھر گرم ہو جائے گا، گرمی ہے تو آپ لوگ لیتے رہیں انشاءاللہ. اس کے بعد اسی صورت کے اختتام میں فرمایا کہ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس دین کے دشمن ہیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، باقاعدہ ان کی گستاخی کرتے ہیں، ان کی شان میں ایسی گستاخی کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ ان کے خاکے بنائے جاتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہمارے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بری بری باتیں کہی جاتی ہیں، اور بالکل جو ہے وہ باطل عقائد رکھے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک جواب دیا ہے صرف ایسی باتوں کا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ کہہ دیجئے ان تمام مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں. اِنَّا كَفَيْنَاكَ، ہم آپ کو کافی ہو گئے ہیں، ہم دیکھ لیں گے، ہم سنبھال لیں گے. کہ جتنے لوگ بھی آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو ہم ان سے بہت اچھی طرح خوب نمٹنے والے ہیں. اور پھر آئے دن ہم سنتے ہیں کہ وہ جو گستاخی کر رہا تھا وہ خود جل گیا آگ میں، اس کا خود برا حشر ہو گیا. یہ ساری چیزیں ہم پھر سنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی اپنی دین کی حفاظت کرنے والا ہے. اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یعنی اے اللہ کے رسول ہم آپ کے دشمنوں سے آپ کو کافی ہو جائیں گے، یعنی ہم ہیں آپ کی مدد کرنے والے، آپ کی نصرت کرنے والے، آپ پریشان نہ ہوں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اس کے بعد اس صورت کی بالکل اختتامی آیت میں فرمایا کہ انسان آج بہت سی وجوہات کی بنا پہ اس کو کوئی اولاد کی ٹینشن ہوتی ہے، گھر میں کوئی اور ٹینشن ہے، کاروبار کی ٹینشن ہے، یا اس کی عبادت میں سستی ہو رہی ہے، کسی بھی وجہ سے یا گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا دل جو ہے وہ بہت غمگین ہو جاتا ہے، دل اتنا افسردہ ہو جاتا ہے، دل بالکل بیٹھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یعنی
اے نبی جو آپ کا دل گھبرا رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے دوسروں کی باتوں سے، یعنی جو آپ کے دشمن ہیں ان کی باتیں اتنی خطرناک ہیں، اتنا آپ کو نقصان دیتے ہیں، تو وَلَقَدْ نَعْلَمُ ہم ضرور جانتے ہیں جو کچھ بھی وہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو بس یعنی اب دل کے جتنے غم ہیں ان کا علاج بتا دیا آگے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّ، اپنے رب کی حمد بیان کریں، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں۔ اور سب سے بہترین ذکر اللہ تعالیٰ کا جس پہ صحیح بخاری کا اختتام ہوتا ہے، آپ سب جانتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، تو اس ذکر کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ دل کو ثبات اور قرار عطا کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا دوسرا نسخہ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدے کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیے، یعنی زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں، جہاں بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو فوراً آپ دو رکعت نفل ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے گا۔ اس کے بعد آگے سورۃ النحل کا آغاز ہو رہا ہے۔ نحل جو ہے وہ شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے حوالے سے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو یہ وحی کی، یعنی اس کو یہ حکم دیا کہ بھائی تم جاؤ اور تم ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، تم جو ہے وہ درختوں پہ بھی اپنے گھر بناؤ اور بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں ان پہ بھی اپنے گھر بناؤ، یعنی یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی۔ اور اس کے بعد کیا کرو، ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی، کہ تم پھر طرح طرح کے پھلوں میں سے کھاؤ۔ تو یہاں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مکھی کو حکم دے رہے ہیں اور وہ اس کی اطاعت بھی کرتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا بھی لاتی ہے، اس کی بالکل اطاعت کرتی ہے۔ تو ہم اتنے بڑے انسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، دل دیا ہے سمجھنے کے لیے، تو ہم کیوں نصیحت حاصل نہیں کریں، ہم کیوں اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ مانیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عورت کے حوالے سے ایک بات بیان کی، بہت غور سے سنیے یہ بات، کہ اسلام سے پہلے جو زمانہ جاہلیت تھا وہاں یہ ہوتا تھا کہ جب ایک گھر میں ایک بچہ ہونے والا ہوتا تو اگر لڑکی پیدا ہو جاتی تو وہ شخص سمجھتا کہ میں تو تباہ و برباد ہو گیا، اپنا منہ چھپاتا پھرتا، یعنی ایسا بدبخت انسان بن جاتا کہ اپنا منہ چھپاتا پھرتا کہ میری یہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی، اب تو میرے گھر میں نحوست اترے گی، اب تو میں بالکل تباہ و برباد ہو جاؤں گا، میرا مال چھین لیا جائے گا اور مجھے لوگوں سے طعنے سننے پڑیں گے، تو میں کیا کروں؟ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، آخر میں کروں کیا اس کے ساتھ؟ اب یا تو میں اس کو ذلت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھ لوں یا پھر میں اس کو جو ہے وہ زمین میں دفنا دوں، یعنی اتنا برا حال کیا جاتا تھا جہاں بچی پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب بھی ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی ہے لڑکی کی، یعنی دی نہیں جاتی لڑکی صرف، بلکہ بشارت دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو خوشخبری کہہ رہا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ اگر آپ کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت ہے نہ کہ زحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا ہے، اور بیٹی یہی بڑی ہو کے ایک جوان لڑکی اور پھر ایک ماں بنتی ہے، ایک بہن بنتی ہے، کسی کی ایک بیوی بنتی ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اگر یہ ایک نیک عورت ہو، حدیث میں آتا ہے الدنیا کلھا متاع، دنیا سب کی سب جو ہے وہ ساز و سامان کا نام ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور اس پوری دنیا کا جو سب سے بہترین سامان ہے وہ کیا ہے؟ المرأة الصالحہ، نیک عورت۔ اب بتائیے اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی تو وہ آگے جا کے کسی کی بیٹی بنے گی، کسی کی ماں بنے گی اور پھر ایک نیک عورت بنے گی نا، یا اگر اس کو بچپن میں ہی گاڑ دیا جائے گا تو پھر، تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت کی بہت فضیلت ہے دین میں۔ تو اس عورت کی فضیلت ہے کہ جو نیک ہے، جو دین کو سمجھتی ہے، جو دین پہ عمل کرتی ہے، جو دین کا علم حاصل کرتی ہے، جو دین کا علم سکھاتی ہے۔
تو اسی لیے ہمیں بہت کھل کے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حوالے سے رہنمائی کر دی کہ بھائی یہاں تک کہ فرما دیا کہ جب تم، یعنی یہ بتا دیا کہ جب لڑکی کی شادی کی جاتی ہے تو بہت سے لوگ اس کا جمال دیکھتے ہیں کہ بھئی کتنی خوبصورت لڑکی ہے، خوبصورتی دیکھ کے کی جاتی ہے. بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کا مال و متاع، اس کا خاندان، اس کا نسب دیکھ کے شادی کرتے ہیں. اور ایک اور چیز ہے کہ اس کے دین کو دیکھ کے بھی شادی کی جاتی ہے. تو تم اس کو، اس کے دین کو فوقیت دو. تو تم کیا کرو، اس کے دین کو فوقیت دو گے تو تم پھر کامیاب ہو جاؤ گے. اور یاد رکھیے یہاں دین سے مراد، یعنی دیندار عورت سے مراد وہ عورت نہیں کہ وہ بہت ہی بڑی عالمہ ہو یا کوئی مدرسہ ہو. یہاں دیندار سے مراد وہ ہے کہ جو دین پہ عمل کرنے والی ہو، اس کو دین کی تعلیمات تو ہوں ہی ہوں، ساتھ ساتھ وہ دین پہ عمل کرنے والی ہو. اور اس کی اعلیٰ مثال یہ ہے کہ آپ کو ایسی عورت، ایسی بیوی مل جائے جو رات کو آپ کو تہجد کے لیے اٹھائے. تو یہاں ایسی عورتیں مراد ہیں کہ وہ دنیا کا بہترین خیر ہے، دنیا کی بہترین نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اختتام میں صبر کے حوالے سے ایک چیز فرمائی کہ انسان جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکلات ہوتی ہیں اس پہ صبر کرتا ہے. اور اب صبر کے درمیان صبر کرتے ہوئے انسان یہ نہ سمجھے کہ شاید میرے اندر اتنی جان آ گئی، میرے اندر اتنی طاقت آ گئی اور میں، یعنی مجھے اقتدار مل گیا کہ میں صبر کرنے کے یعنی قابل ہو گیا. نہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. آپ صبر کیجئے، اور صبر ہے ہی نہیں مگر یہ کہ اللہ کی توفیق کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی صبر کرنے کی انسان کو توفیق دیتا ہے. تو پھر انسان اللہ تعالیٰ جو بھی اس کو آزماتا ہے اس پہ صبر کرتا ہے. اور پھر آگے فرمایا آخری آیت میں، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. آج ہم اس دنیا میں کسی بھی کام کے لیے جاتے ہیں، کہیں کوئی گورنمنٹ پوسٹ پہ کوئی کام کروانا ہے، ہم نے کوئی پاسپورٹ بنوانے جانا ہے کسی بھی کام سے، تو وہاں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا بندہ ہو جو اونچی پوسٹ پہ ہو تو شاید ہمیں زیادہ فائدہ ہو جائے، یعنی ہماری سورس لگا دے وہ. تو یہ ساری دنیا کی چیزیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ جو لوگ تقوی اختیار کر لیتے ہیں نا تو ان کو پھر اللہ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے. یعنی جو بھی اس دنیا میں کسی بھی مشکل کے سامنے تقوی اختیار کر لے، صبر کر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کے سارے کام جو ہے وہ آسان فرما دیتا ہے. تو یہ تھا اس 14ویں پارے کا مختصر خلاصہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو، اس دین کی بات کو، اللہ تعالیٰ کی بات کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.